ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ انسان جہاں مل کے رہتے ہیں تو چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے گھر کے جو سربراہ ہیں کہ وہ فوری چھوٹی بات پہ غصہ نہ کریں، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ دوسروں پر، بلکہ تھوڑی دیر صبر کریں۔ تھوڑی دیر صبر کرنے سے بات زیادہ کھل جاتی ہے اور بندے کے لیے حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بردباری عطا فرمائی تھی، اس کو کہتے ہیں ٹالرنس، فوربیئرنس۔ چنانچہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا زید بن سانہ۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جو پہلی نظر دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں جو آخری نبی کے بارے میں تورات کے اندر ذکر کی گئی تھیں، لیکن ایک نشانی اور بھی تھی کہ وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے اور ان کے اندر تحمل مزاجی ہوگی۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی کسی ہیلے طریقے سے آزماؤں گا ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک اعرابی تھا، اس نے آ کے سلام کیا اور نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کے اوپر قحط سالی کا وقت آ گیا ہے اور وہ لوگ بڑے تنگ ہیں، اور میں اس قبیلے کے پاس جا رہا ہوں، اگر آپ ان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدد کر دیں۔ نبی صاحب نے فرمایا ابھی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو امداد کے لیے دے دوں۔ زید لانو کہتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا اور میں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اتنی کھجوریں اتنے ریٹ پر دینے کا وعدہ کریں تو میں اس کی ایڈوانس پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں، آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، پھر بعد میں مجھے کھجوریں دے دیجیے گا۔ تو نبی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ چنانچہ بات طے ہو گئی اور میں نے کچھ پیسے نقد دے دیے ایڈوانس کے طور پر۔ جو وقت طے ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو کھجوریں دے دوں گا، اس میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا، یعنی 6-7 دن ابھی باقی تھے۔ تو میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں نبی علیہ السلام کو غصہ دلاؤں اور دیکھوں کہ یہ کیسے ریئیکشن کرتے ہیں۔ ایک جنازہ ہوا اور نبی علیہ السلام جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی تو اس وقت میں نبی علیہ السلام کے قریب آیا اور میں نے آ کر ان کے کرتے کو اور چادر کو پکڑ لیا ان کی کمر کے قریب سے، اور میں نے بڑا غصے والا چہرہ بنا کر دیکھا اور میں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں میری کھجوریں مجھے نہیں دیتے؟
آپ بھی قرض دینے میں بہت جو ہے سستی کرتے ہیں، اور آپ کے خاندان والے بھی اسی طرح سستی کرتے ہیں۔ وہ بندہ جانتا تھا کہ عرب لوگ اپنے خاندان کا تانا برداشت نہیں کرتے، اس نے جان بوجھ کے یہ تانا دیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس بندے نے نبی علیہ السلام کے کپڑے کو کھینچنا شروع کر دیا، جیسے کسی کے گریبان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں نا، تو اس نے کھینچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک یہودی آیا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو وہ تو عاشق صادق تھے، ان سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا تو نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ کہہ رہا ہے؟ اگر مجھے تمہارے اس سودے میں خیانت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو تمہارا سر ہی قلم کر دیتا، اتار دیتا۔ انہوں نے اس کو دھمکی دی، چنانچہ زید بن ثانہ ڈر گئے۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، عمر، تجھے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے سمجھاتا کہ جس بندے کے پیسے ادا کرنے ہوں وہ وقت سے پہلے ادا کر دینے چاہیے، اور اسے بھی سمجھاتا کہ بھئی پیسے مانگنے ہوں تو ذرا اچھے طریقے سے مانگنے چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے بھی سمجھاتا اور اس کو بھی سمجھاتا، یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ عمر، چونکہ تو نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو دھمکی دی، لہذا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کے اس کو 20 سا کھجوریں دے دو، اور اس کے علاوہ اس کو اتنے سا کھجوریں اور زیادہ بھی دے دو۔ زیادہ کیوں نے؟ اس لیے کہ تم نے اس کو دھمکی دیا ہے اور اس کو مینٹل شاک ہوا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے جا کر مجھے کچھ کھجوریں بھی دے دیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اوپر بھی کھجوریں دے دیں۔ میں اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے کہ یہودیوں کا ایک عالم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں۔